شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کیا ہی خوب کہا ہے، اگر آپ خوب طرح سے سبحان اللہ کہیں گے تو میں آپ کو سناؤں۔ اب پتا چل رہا نا کہ ویسے نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے میرے نبی کا ذکر آئے نا تو چہرہ گلاب کی طرح کھلے، اور مستاق کے سامنے جب نبی کا نام آتا تو نیپال کے بٹوے کی طرح منہ بن جاتا۔ میرے نبی کا ذکر جب ہو تو گلاب کی طرح کھلو اور مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں قاصا اور میرے جسم پر جبہ ہوتا۔ مختار صاحب سے بڑے اچھے شعر آپ نے سماعت کی ہیں، اب مجھ سے بھی کچھ شعر سنو۔ یا رسول اللہ کاش میرے ہاتھ میں قاصا اور میرے جسم پر جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا۔ آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا۔ کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا۔ لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے۔ آقا تمنا دیکھو، طرف دیکھو، آقا میرا سینہ تیری نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں یہ انعام لکھا ہوتا، اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے۔ میں مطیع کاش محبت میں حنا نہ ہوتا، میں مطیع کاش محبت میں حنا نہ ہوتا۔ اس تو نے حنانا یہ خجور کا سوکھا ہوا تنا، خجور کا سوکھا ہوا تنا تھا۔ جب مسجد نبوی پرانی بنی ہوئی تھی تو وہ میرے نبی کا جو ممبر تھا، ممبر ختم نبوت، اس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا۔ جب مسجد کی نئی تعمیر ہوئی، اب یہاں بھی کوئی پرانی مسجد ہوگی، جب نئی بنائی تو اس کا ممبر بھی چینج کیا گیا۔ جب ممبر چینج کیا گیا تو اس سوکھے ہوئے تنے کو ممبر سے ہٹا کے دور رکھا گیا۔ یہ لمبی گفتگو ہے۔ جب دور رکھا گیا تو وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا دھاڑے مار کر رونے لگا۔ جب رونے لگا تو میرے سرکار اس کے قریب گئے۔ وہ قریب جانے کے بعد آمنہ کے چاند نے اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانا تھا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جب خاموش چپ کراتی ہے تو بچہ سسکیاں لے کے رو رو کے چپ ہوتا ہے، اس طرح وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا سسکیاں لیتا خاموش ہو گیا۔ میرے سرکار نے پوچھا، اے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے تجھے کس بات نے رلایا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں ایک کھجور کا پیڑ کا حصہ تھا، میرے اوپر ہوا آئی میں نہ رویا، آندھی آئی میں نہ رویا، میری قسمت جاگی، مجھے کاٹا گیا، آپ کے ممبر کے ساتھ ٹچ کیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ ممبر ختم نبوت پر تشریف فرما ہوتے، آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی کونی مقدس میرے ساتھ ٹچ رہتی، آپ جب بولتے تو آپ کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں چوستا رہتا، میں بے جان نہیں بلکہ میں جاندار ہوتا رہتا۔ میں کیا ہوتا رہتا؟ جاندار ہوتا رہتا۔ ہماری ایک قیمتی شخصیت بھی تشریف لا رہی ہے، ان کے بعد مولانا فاروق صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ آپ چند منٹ میری طرف توجہ رکھیں، اس کے بعد آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا، بس میری قسمت جاگی، جب میرا مقدر کا ستارہ چمکا تو میں آپ کے قریب آیا۔ یا رسول اللہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے آپ کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں چوستا رہتا، میں بے جان نہیں بلکہ جاندار رہتا۔ یہ کیا ہوتا؟ جاندار رہتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو دو تین شعر سنا دوں۔
بڑی اچھی اچھی نعتیں آپ نے سماعت کی ہیں میٹھی سی آواز میں. اجازت ہو تو پھیکی سی آواز میں 2-3 شعر مچل کر کہہ دو سبحان اللہ. ذرا اور تڑپ کر بولو یا رسول اللہ. لو مدینے سے آئی ہوائیں، لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی کیاری سجی ہے. لو مدینے سے آئی ہوائیں، کہ لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی کیاری سجی ہے، سجی ہے باغ جنت کی کیاری سجی ہے. تم درودوں سے محفل سجاؤ، تم درودوں سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ نعت نبی. تم درودوں سے محفل سجاؤ، میرے ہونٹوں پہ نعت. یار آپ مل کے پڑھو گے تبھی مزہ آئے گا نا. میرے ہونٹوں پہ نعت. لو مدینے سے آئی ہوائیں. کلام بڑا لمبا، بس 1-2 شعر اور سناؤں گا. کتنا پیارا شعر کہا. جب میرے سرکار کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر چلی تھی تو شاعر کیا کہتا؟ لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے، لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے. بچے کی سمجھ میں آ رہی ہے تقریر میری نعتیں، میں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے، رہ گئے ہیں سبھی منہ کو تکتے. لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے، لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے، رہ گئے ہیں سبھی منہ کو تکتے. اور سب حلیمہ سے یہ پوچھتے، سب حلیمہ سے یہ پوچھتے ہیں، کیا کیا یہ بیمار وہ اونٹنی ہے؟ تو مدینے سے آئی ہوائیں. لے کے دوڑی ہے آقا کو ایسے، رہ گئے ہیں سبھی منہ کو تکتے. اور سب حلیمہ سے یہ پوچھتے ہیں، کیا یہ بیمار وہ اونٹنی ہے؟ تو مدینے سے آئی ہوا. آخری شعر. وہ یتیم آج کیا کھل رہا، وہ یتیم آج کیا کھل رہا ہے، گود جس کو نبی نے لیا ہے. وہ یتیم آج کیا کھل رہا ہے، وہ یتیم آج کیا کھل رہا ہے، گود جس کو نبی نے لیا ہے. دیکھ کر کہہ رہے ہیں صحابہ، وہ یتیم آج کیا کھل رہا ہے، وہ یتیم آج کیا کھل رہا ہے، گود
گود جس کو نبی نے لیا ہے گود جس کو نبی نے لیا ہے، اور دیکھ کر کہہ رہے ہیں صحابہ، دیکھ کر کہہ رہے ہیں صحابہ، عید تو آج اس بچے کی ہے، تو مدینے سے آئی ہوائیں۔ درود پڑھے نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علیہ۔ ہوں دل میں عشق کے ساتھ یہ کوثر لیے ہوئے۔ اگر شعر اچھے لگے تو آپ کے ساتھ دیں گے میرا، تبھی تو کام چلے گا، ہے نا؟ ہوں دل میں عشق کے ساتھ یہ کوثر لیے ہوئے، آنکھوں میں پھر رہے ہیں وہ ساغر لیے ہوئے۔ ہوں دل میں عشق کے ساتھ یہ کوثر لیے ہوئے، آنکھوں میں پھر رہے ہیں وہ ساغر لیے ہوئے۔ یا رسول اللہ چھانوں جہاں کی خاک تمہاری تلاش میں، چھانوں جہاں کی خاک تمہاری تلاش میں، یہ آرزو بھرے مجھے در در لیے ہوئے۔ چھانوں جہاں کی خاک تمہاری تلاش میں، یہ آرزو بھرے مجھے در در لیے ہوئے۔ اور صدیق یار غار کی قسمت تو دیکھیے، صدیق یار غار کی قسمت تو دیکھیے، پہلو میں آج تک ہے پیمبر لیے ہوئے، پہلو میں آج تک ہے پیمبر لیے ہوئے۔ اور جن کو نکالا مسجد نبوی سے نبی نے، جن کو نکالا مسجد نبوی سے نبی نے، وہ آج تک پھر رہے ہیں بستر لیے ہوئے، وہ آج تک پھر رہے ہیں بستر لیے ہوئے۔ اور سیدی احمد رضا جب بولتے ہیں بریلی کی سرزمین سے تو کیا بولتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر مختار صاحب، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ یار تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ ایسا لگے کہ میلاد میں آئے، ایسا نہ لگے کہ کس کی جنازے میں آئے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ تو مسلمانوں ذرا توجہ فرمائیں، یہ دنیا کی آگ کے تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ جہنم کی آگ کی بات چل رہی ہے۔ تو ہم نے جب اس کو پڑھا، ہم نے دیکھا کہ جہنم کی تو اتنی بھیانک آگ ہے، یہ دنیا کی معمولی سی آگ کو جب ہم سرد نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کی اتنی بڑی آگ کو تنے تنہا آمنہ کا لال سرد کرے گا کیسے؟ تو مسلمانوں جب ہم اس بات کو سوچنے لگے، خدا کی قسم ہمارا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ہمارا ذہن عالم تصور میں پوری دنیا میں گھوما، ہر عالم کے پاس گیا، ہر مولوی کے پاس گیا، ہر مفتی کے پاس گیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی سے میرے کوشچن کا آنسر مل جائے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی سے میری سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ جب میں اپنے ذہن کو پوری دنیا میں گھماتا رہا، میرے کوشچن کا آنسر کہیں نہ ملا۔ میں نے سوچا سید صاحب تمہیں گھومتے گھومتے بڑی دیر ہو گئی، چلو شہر بریلی چلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے کوشچن کا آنسر مل جائے، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کا جواب مل جائے، ہو سکتا ہے تمہاری سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ جب میں اپنے ذہن کو عالم تصور میں بریلی لے کر پہنچا، جب بریلی پہنچا تو میں نے سوچا جب بریلی آ چکا ہوں چلیے محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت سے مل لیتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی تربت پہ پہنچا، میں نے اعلیٰ حضرت کی تربت کو بوسہ دے کر عالم تصور میں پوچھا سیدی احمد رضا جب اس دنیا کی معمولی سی آگ کو ہم سرد نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کی اتنی بڑی آگ کو وہ تنے تنہا آمنہ کا لال سرد کرے گا کیسے؟ تو تربت انور سے آواز آ رہی تھی میرے غلام میرا ایک شعر لے جاؤ تم پورے مسئلے کو سمجھ جاؤ گے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ درود پڑھے نبی اور آل نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
اور یہ تو میرے احمد رضا کی بات ہے، سرکار کے دور میں جب عاشق نبی کی تعریف کرنے دے آتا ہے، جب عاشق میرے سرکار کا حسن و جمال بیان کرتا ہے تو کیا خوب کہتا ہے، احسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، پوری کائنات کے اندر کسی ماں نے آپ کی طرح کوئی خوبصورت بچہ نہ جنا، آپ کی طرح پوری کائنات کے اندر کوئی حسین نہیں، کوئی جمیل نہیں، کوئی ہینڈسم نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑے پیارے ہیں، آپ بڑے سونے اور مٹھے رسول ہیں۔ جب میرے حسان بن ثابت نے نبی کا حسن بیان کیا، نبی کی تعریف بیان کی، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ عرب کے رہنے والا ایک نبی کا عاشق جب نبی کی تعریف کرتا ہے تو کیا کمال کرتا ہے، کیونکہ جب اپنا تعریف کرتا ہے وہ تو صبح میں بھی تعریف کرتا ہے، شام میں بھی تعریف کرتا ہے، اپنے تو اپنے کی تعریف کرتے ہیں، مزہ وہ ہوتا ہے تو دوسرا کسی کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے کہا چلیے حسان کو ایک سائڈ رکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں اس سے جو سدرہ کا مکین ہے، جس کا ٹھکانہ وہ ہے جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا نہ کوئی رسول جا سکتا، صرف آمنہ کے چاند اس سے پار جا سکتے ہیں۔ ہم نے جب پوچھا اے جبریل امین آپ تو مصطفیٰ کے ہم سفر ہے، جبریل سے ہم نے جب پوچھا معراج کی رات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، معراج کی رات میں میرے سرکار تو آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے سدرہ کے مکین جا رہے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل آپ نے دنیا جب سے بنی تب سے دنیا کو دیکھا، جب تک دنیا ختم ہوگی قیامت تک کی دنیا تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اے جبریل یہ بتا تو نے کسی کو آج تک میری طرح حسین پایا، تو نے آج تک کسی کو میری طرح ہینڈسم دیکھا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد، اے میرے آقا میں نے پوری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن میں نے آپ کی طرح کسی کو حسین و جمیل نہ پایا۔ اس حدیث پاک پہ جب بریلی کے اوریجنل پٹھان کی نظر پڑتی ہے تو سیدی احمد رضا پکار کر کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کن پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے ہم الحمدللہ آج آمنہ کے چاند کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم میرے سرکار مدینے میں کتنے خوش ہو رہے ہوں یار، جب سرکار خوش ہو جائے نا اور گنہگاروں پہ نظر کرم فرما دیں، خدا کی قسم ہمارا یہ جہاں بھی آباد اور وہ دنیا بھی آباد ہے۔ آپ تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ دل میں ہر دم یاد نبی کی، یار سبحان اللہ، دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، ان کا گھر ہے وہ کب آ جائیں، ان کا گھر ہے وہ کب آ جائیں، اس گھر کو سجائے رہتا۔ میرے سرکار کا گھر ہے وہ کب تشریف لائیں، اس لیے اس طرف میں اس دل کو اس جناب والا علاقے کو سجا کے، مدرسوں کو مسجدوں کو سجا کے رکھتے ہیں، کبھی نہ کبھی آمنہ کے چاند نظر کرم۔ یار طرف کے بولو، لہک کے بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ آج میلاد مصطفیٰ ہے اور ساتھ میں دستار بندی کا پروگرام بھی ہے، دستار بندی کا پروگرام بھی ہے 12 تاریخ کو، جو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، میرا اور استاد محترم کا ایک ساتھ ریاسی میں پروگرام تھا۔ میرے شیخ نے وہ تقریر کی خدا کی قسم کہ وہاں چھوٹا موٹا مجمع نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں پبلک تھی، لیکن الحمدللہ میرے شیخ نے وہاں تقریر کا لوہا منوایا۔ اور وہاں سے لوگ فون کرتے ہیں سید صاحب تقریریں تو پہلے بھی بڑی سنی ہیں لیکن جو حضرت نے کہا وہ کچھ سنا ہی پہلی بار۔ میرے شیخ کی بات ہی کچھ الگ ہے خدا کی قسم۔
یہ مولوی بھی دنیا بنتی ہے, مفتی بھی دنیا بنتی ہے, لیکن جو سسٹم میری حضرت نے چلایا ہے نا, وہ مائی کا لال کوئی چلا سکتا. یہ آپ لوگوں کی تعاون کی بات ہے. اور یہاں پر جو اسٹیج پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے سمیت, یہ جتنے بھی یہاں پر گوہر بیٹھے, اب نام لوں گا, کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس, کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں, جو ذرہ جس جگہ وہیں آفتاب. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں دور و دراز تک جموں کشمیر کے ایریے میں حضرت کے شاگردوں نے اپنا سکہ جمایا ہوا. سمجھ رہے ہو, سکہ جمایا ہوا, خدا کی قسم حضرت کی بات ہی نرالی ہے. یہ جتنے بھی یہاں طلبہ تشریف فرما ہے, اب یہ کوئی اپنے مدرسے کا صدر المدرسین ہے, کوئی بہترین مدرس ہے, کوئی ناظم ہے, کوئی امام ہے, مطلب سب کے سب حضرت کے شاگرد ہیں. تو جب شاگردوں کا یہ عالم ہے, خود سراپا میرے حضرت کا عالم کیا ہو. آپ کے سامنے دیکھیے, ہم جب اس طرح سے بولتے ہیں تو ہمارے استاد کیسے بولتے ہوں گے, ہے نا. تو استاد جب بچے کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے, اس کے بعد جا کے یہاں پر طلبہ, آج ایک طالب علم کی دستار بندی ہوگی, خدا کی قسم اپنے بچے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, انجینئر بھی ہوتے ہیں, ماسٹر بھی ہوتے ہیں, ٹیچر بھی ہوتے ہیں, لیکن جو مرنے کے بعد آپ کو کام آنے والی چیز ہے وہ یہ ایک مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. خدا کی قسم مر جاؤ گے اس کے بعد بھی آپ کو یہ کام آئیں گے. دنیا میں تو آپ کی عزت ہوگی ہوگی. کوئی کہے گا جی یہ حافظ صاحب کے والد صاحب, یہ قاری صاحب کے والد محترم ہیں, یہ جو مفتی صاحب ہیں ان کے خالہ جان ہیں, جناب والا ان کے ماموں ہیں, تو کتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں بھی آپ کی عزتیں ہوں گی, کل میدان محشر میں بھی آپ کی عزت کی جائے گی. اچھی بات ہے, آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, لیکچرر بناؤ, اچھے سے اچھا سائنٹسٹ بناؤ, لیکن کم از کم ایک بچہ مدرسے کو بھی وقت کر دیا کرو. ایک باپ کے 3 بیٹے ہوتے ہیں نا, 3 بچوں میں وہ ایک جو سب سے نکارا گھر میں ہو, جو کالا ہو, جس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں, خوبصورت نہ ہو, دانت پیلے شیلے ہوں, اس کو کیا کرتا, اسکول میں نہیں چھوڑتا, مدرسے کی دال کھلانے کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں جو بچوں میں سب سے اچھا بچہ ہے, سب سے پیارا بیٹا, سب سے خوبصورت, جس سے اچھا پیار ہو, وہ میرے نبی کے راہ میں دے دو. یار نمازیں پڑھی تم نے اپنے لیے, قرآن پڑھا اپنے لیے, روزے رکھے اپنے لیے, زکاتیں دی اپنے لیے, میرے مصطفیٰ کے دین کو کیا دیا. نماز نہیں پڑھو گے گنہگار ہوگے, روزے نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے. یہ تو تم اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے کام کرتے ہو, لیکن میرے سرکار کے دین کو بھی تو کچھ دو نا. یار میرے سرکار نے احد کے میدان میں اپنے دان شہید کرا, طائف کی وادیوں میں وہ حال ہوا میرے سرکار کا. اما عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا آپ نے بڑی تنگیاں برداشت کی ہیں دین کے لیے, لیکن یہ بتاؤ سب سے زیادہ تنگی تکلیف کہاں ہوئی. تو سرکار فرماتے, عائشہ جب سے مطلب میں نے اعلان نبوت کیا بڑی تنگیاں دیکھی ہیں, بڑے ظلم و ستم سے ہیں, لیکن جب میدان طائف میں لوگوں کو دین کی تبلیغ دینے گیا تھا, لوگوں کو نماز سکھانے گیا تھا, کافروں نے ظلم و بربریت کا پہاڑ مجھ پر توڑا, پتھروں کی برسات کی, میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا, اس سے زیادہ تنگی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیں, ایک باپ کے 3 بچے ہوتے ہیں, وہ سب سے بڑے کو ڈاکٹر بناتا ہے, اس سے چھوٹے کو انجینئر بناتا ہے, اس سے چھوٹے کو جناب والا جو کسی کام کا نہیں ہوتا اس کو مدرسے کی دال کھلانے کے لیے بھیجتا ہے. تو میں نے اسی باپ سے مخاطب ہو کر پوچھا, اے باپ یہ بتا, تو نے سب سے بڑے بچے کو ایک جناب والا لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنایا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا مولانا بڑے سیدھے لگتے ہو, آپ کو پتا نہیں ہے ایک ڈاکٹر جب جناب والا ڈگری لے کے آتا ہے, وہ ایک بندہ جو بیمار موت اور زندگی کے بیچ میں کشمکش میں ہوتا ہے اس کی جان کو بچاتا ہے. میں نے جناب والا ایک وکیل کے باپ سے پوچھا, اے وکیل کے والد ذرا تو بتا, تو نے اپنے بچے کو لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک اچھا وکیل بنایا, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہا مولانا بڑے سیدھے لگتے ہو, وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب کورٹ کے اندر ایک بلا وجہ کسی انسان پہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے, کورٹ اس کو چیلنج کرتا ہے, بات جناب والا پھانسی پر تختہ دار پر لٹکانے کی بات آتی ہے, اس کو کوئی بچا نہیں سکتا, وکیل اپنی قلم کا استعمال کرتا ہے, اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے. میں نے کہا وہ تیسرا جو مدرسے کی دال کھلانے کے لیے بھیجا تھا, کہا وہ تو کسی کام کا نہیں. میں نے کہا حیا کر, ذرا چلو پر پانی لے کے ڈوب کے مر جا, تو نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا, یہ بھی اچھی بات ہے, وکیل بنایا اچھی بات ہے, لیکن جس کو ڈاکٹر بنایا وہ ایک بندے کی جان بچاتا ہے, جس کو وکیل بنایا وہ ایک بندے کی شان بچاتا ہے, لیکن جس کو حافظ قرآن یا عالم دین بنایا وہ ہماری جان بھی بچاتا ہے, ہماری شان بھی بچاتا ہے, ساتھ میں میرا تیرا ایمان بھی بچاتا ہے.
जल्दी ले बैठ जाऊँ ना, बस मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था। अब उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि जब उस्ताद सामने तशरीफ फरमा हो, इनके सामने तकरीरें नहीं होती, सबक सुनाए जाते हैं। उस्ताद के सामने तकरीरें थोड़ी होती हैं, किताबत के लोहे थोड़े मनवाए जाते हैं, इनको सबक सुनाए जाते हैं कि हम सबक सुनाएं, कोई लफ्ज़ी गलती निकल जाए, ये करम फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, यार तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा, नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो। और बड़ी ही मुबारक है रोजे की मट्टी, बड़ी ही मुबारक है रोजे की मट्टी, बना लो इसे अपनी आंखों का सुरमा, अता होगी दीदाए बीना तुम्हें भी निगाहों में अपनी लगा कर तो देखो।